السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنی پیڈیا۔ فرینڈز، اس دنیا میں کل 195 ممالک ہیں، جن میں سے بعض تو اتنے بڑے ہیں کہ کئی ریاستیں ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، جبکہ بعض اتنے چھوٹے کہ ان کا رقبہ 10 کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ یہ تمام ممالک چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ایک گلوب پر آسانی سے تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن 1954 میں جاپانی آفیشلز ایک ملک کو دنیا کے نقشے پر ڈھونڈنے میں ناکام رہے، کیونکہ ایک شخص تھا جو کسی ایسے ملک سے آیا تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرینڈز، 1954 میں جولائی کے مہینے میں یوب سے ایک فلائٹ جاپان میں لینڈ کی اور پیسنجرز باہر آنا شروع ہو گئے۔ اگرچہ ایئرپورٹ سیکیورٹی بہت سخت نہیں تھی، لیکن پھر بھی پیسنجرز کو اپنے پاسپورٹس پر لوکل سیکیورٹی سے سٹیمپ لگوانا پڑتی۔ اتنے میں ایک آدمی جو دیکھنے میں یورپین لگتا تھا مگر اس کے بال اور داڑھی کا رنگ کالا تھا، اس نے اپنا سٹیمپ سے بھرا پاسپورٹ آفیشلز کے حوالے کیا۔ اس پاسپورٹ پر لگی سٹیمپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ریگولر ٹریولر ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس ملک کا یہ پاسپورٹ تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرینڈز، وہ آدمی جاپانیز زبان میں بات کرنا جانتا تھا، اگرچہ اس کا ایکسنٹ کافی مختلف تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ٹاڈ سے تعلق رکھتا ہے، جو اسپین اور فرانس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اکثر اپنے کام کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور جاپان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں اس نے پچھلے 5 سالوں میں کئی بار سفر کیا۔ اس کے مطابق اس کی جاپان میں کسی کمپنی سے میٹنگ طے تھی اور ٹوکیو میں ایک ہوٹل میں اس کی ریزرویشن بھی ہو چکی تھی۔ اس شخص نے ٹریولرز چیکس بھی پیش کیے جن پر کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، اور ایک والیٹ بھی دکھایا جو غیر ملکی کرنسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس شخص کی بتائی ہوئی معلومات بہت معقول تھی، لیکن اس سب کے باوجود جاپانی آفیشلز کسی ایسے شخص کو اپنے ملک میں داخل نہیں کر سکتے تھے جس کے ملک کا پتہ ہی نہ ہو۔ اسے مزید انویسٹیگیشن کے لیے ایک آفس لے جایا گیا۔ آفیسرز نے اس کے سامنے ورلڈ میپ لا کر رکھا اور کہا کہ وہ اپنے کنٹری کی لوکیشن بتائے۔ اس نے اپنی انگلی فرانس اور اسپین کے درمیان ایک چھوٹے سے ملک پر رکھ دی جس کا نام پرنسپیلٹی آف انڈورا تھا، ٹاڈ نہیں۔ جب آفیشلز نے اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ شخص غصہ ہو گیا۔ وہ زور دینے لگا کہ ٹاڈ 1000 سالہ پرانا ملک ہے اور انہوں نے ضرور اس کا نام سنا ہوگا۔ اس کے بہت اصرار کرنے پر آفیشلز نے مزید تحقیق کرنے کا پلان کیا۔ انہوں نے اس کمپنی سے معلومات لیں جہاں اس کی میٹنگ فکس تھی، لیکن ان لوگوں نے ٹاڈ سے آنے والے کسی بھی شخص سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح بتائے گئے ہوٹل میں بھی کسی ایسے شخص کی ریزرویشن نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی ایسا کوئی بینک وجود رکھتا تھا جس نے وہ ٹریولرز چیکس ایشو کیے ہوں۔ آفیشلز نے اس شخص کو ایک ایئرپورٹ ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور اس کے دروازے پر 2 گارڈ تعینات کر دیے۔ اگلے دن جب سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کو بلایا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب انہوں نے ایئرپورٹ سے اس کے ڈاکیومنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ بھی غائب تھے۔ وہ شخص جس طرح اچانک آیا اسی طرح اچانک غائب ہو گیا۔ فرینڈز، وہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹاڈ کسی اور ڈائمنشن کا ملک ہے، یعنی اس زمین کے پیرالل کوئی اور دنیا بھی ہے جس کو ملٹی ورس کہا جاتا ہے۔ وہ شخص اس دنیا کے وجود رکھنے کی ایک زندہ مثال تھا۔ ان لوگوں کے مطابق زمین جیسی اس دنیا میں ٹاڈ نام کا کوئی ملک ہوگا جو 1000 سال سے قائم ہو، اور کسی طرح وہ شخص اس دنیا کی ڈائمنشن سے ہماری دنیا کی ڈائمنشن میں آ گیا اور رات کی تاریکی میں اسی طرح واپس چلا گیا جیسے وہ آیا تھا۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح کا گورنمنٹ ایجنٹ تھا، اور اس کی اور اس کے ملک کی حقیقت کو چھپائے رکھنے کی خاطر وہ تمام ڈاکیومنٹس کسی فرضی ملک کے نام سے بنوائے گئے تھے۔ جبکہ عام خیال یہی تھا کہ یہ تمام کہانی محض فرضی ہے۔ بہرحال ٹاڈ سے آنے والے اس شخص کی کہانی کا کوئی انجام نہیں تھا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس شخص کا نام جان ایلن زرگس تھا، جس کو 1960 میں جاپان میں جعلی ڈاکیومنٹس کے ساتھ انٹری کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ زرگس کا کہنا تھا کہ وہ تمن راست نامی ایک شہر سے بلانگ کرتا ہے، جو کہ واقعی الجیریا کے ایک شہر کا نام ہے۔
لیکن جس جگہ وہ یہ شہر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ الجیریا سے بہت دور سہارا ڈیزرٹ کے پاس ٹاڈ نام کا کنٹری تھا۔ اس کے پاس سے جو پاسپورٹ برآمد کیا گیا وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا، لیکن اس پر لکھی گئی زبان بہت انوکھی تھی۔ جاپان میں فلولوجسٹس کی ایک ٹیم نے اس پر مکمل ریسرچ کی، لیکن ایسی کوئی زبان سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ زرگس سے تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ ٹاڈ ایتھوپیا کے پاس ایک ملک ہے جس کی آبادی 2 ملین ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک نیوٹرلائزڈ ایتھوپین سٹیزن ہے اور ایجپشین پریزیڈنٹ کرنل نصیر کا انٹیلیجنس ایجنٹ ہے۔ اس کی توقعات کے برعکس جاپانیز آفیشلز کو اس کی کہانی پر یقین نہ آیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور فیک ڈاکیومنٹس کی بنا پر 1 سال کے لیے سزا سنا دی گئی۔ سزا ختم ہونے کے بعد اسے جاپان سے ڈپورٹ کر دیا گیا اور اس طرح دوسری ڈائمنشن سے آنے والے شخص کی کہانی بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنی پیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔